بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سبق نمبر 26 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم ثلاثی مجرد کے اسم فاعل کو نہایت آسان انداز میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف جانیں گے کہ اسم فاعل کیا ہوتا ہے، پھر ثلاثی مجرد سے فاعل کس وزن پر بنتا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر ہم اس کے بنانے کا طریقہ سیکھیں گے تاکہ ہر فعل سے آپ اسم فاعل خود بنا سکیں۔ مزید وضاحت کے لیے ہم عام فہم مثالیں دیکھیں گے، قرآنی مثالیں بھی جانیں گے اور گردان کے ذریعے واحد تثنیہ اور جمع کی شکلیں سمجھیں گے۔ یوں آخر تک اسم فاعل کا پورا تصور ہمارے لیے نہایت آسان اور قابل فہم بن جائے گا اور ترجمہ قرآن سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اسم فاعل کی تعریف: وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے۔ اس کی مثال دیکھیے، عالم یعنی جاننے والا ایک مرد۔ اسم فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے، فعل مضارع معروف سے علامت مضارع حذف کریں۔ مثال میں دیکھیں، ینصرو فعل مضارع ہے، اس سے علامت مضارع یعنی یا اس کو حذف کر دیا۔ فا کلمہ کو فتح دیں، فتح یعنی زبر۔ فا کلمہ کون سا ہے؟ نون، تو نون کو زبر دی گئی۔ فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کریں، یعنی نون کے بعد الف کا اضافہ کیا گیا۔ عین کلمہ کو کسرہ دیں، عین کلمہ کون سا ہے؟ صاد، تو اس کو کسرہ یعنی زیر دی۔ آخری حرف پر تنوین لگائیں، آخری حرف کون سا ہے؟ را، تو اس پر تنوین لگائی تو ینصرو سے ناصرن ہوا۔ اسم فاعل کی گردان سماعت کیجئے، کاتبن، کاتبانی، کاتبونا، کاتبتن، کاتبتانی، کاتبات۔ اب ہم اسم فاعل کی گردان کو مزید تفصیل سے سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ کاتبن لکھنے والا ایک مرد، کاتبانی یا کاتبینی لکھنے والے دو مرد۔ کاتبانی میں الف نون زیر نی اور کاتبینی میں یا نون زیر نی، یہ تثنیہ کی علامت ہے اور اس کا مفہوم ہے دو مرد۔ کاتبونا یا کاتبینا لکھنے والے سب مرد۔ کاتبونا میں واو نون زبر نا اور کاتبینا میں یا نون زبر نا، یہ جمع کی علامت ہے یعنی سب مرد۔ کاتبتن لکھنے والی ایک عورت، یہاں تا ایک عورت کے مفہوم پر دلالت کرتی ہوئی علامت ہے۔ کاتبتانی یا کاتبتینی لکھنے والی دو عورتیں۔ کاتبتانی میں الف نون زیر نی اور کاتبتینی میں یا نون زیر نی تثنیہ کی علامت ہے۔ کاتباتن لکھنے والی سب عورتیں، یہاں الف اور تا یہ جمع مؤنث کی علامت ہے۔ ثلاثی مجرد کے اسم فاعل کی قرآنی مثالیں دیکھیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 میں ہے تابع، پیروی کرنے والا ایک مرد۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 17 میں ہے خالدینی، ہمیشہ رہنے والے دو مرد، یہاں یا نون زیر نی تثنیہ یعنی دو کی علامت ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 112 میں ہے العابدون، عبادت کرنے والے سب مرد، یہاں واو نون زبر نا جمع کی علامت ہے اور یہ علامت خاص طور پر جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 میں ہے العاجلہ، جلد آنے والی ایک عورت یا مؤنث، یہاں تا مؤنث کی علامت ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 5 میں ہے عابدات، عبادت کرنے والی سب عورتیں، یہاں الف تا جمع مؤنث کی علامت ہے۔ آج کے سبق میں ثلاثی مجرد کے اسم فاعل کو عام فہم مثالوں، قرآنی مثالوں اور گردان کے ذریعے سمجھایا گیا، نیز اسم فاعل کی تعریف بھی بیان کی گئی
اور اسے بنانے کا طریقہ بھی واضح طور پر بتایا گیا۔ امید ہے کہ اس سے تمام موضوع نہایت آسانی کے ساتھ آپ کو ذہن نشین ہو چکا ہوگا۔ اگلے سبق میں ہم غیر ثلاثی مجرد سے بننے والے اسم فاعل کی وضاحت کریں گے، نیز مختلف ابواب کے اعتبار سے اس کے بنانے کے اصول عملی انداز میں بیان کریں گے۔ یوں قرآن فہمی کا یہ سلسلہ مرحلہ وار آگے بڑھتا رہے گا اور مفاہیم مزید آسان سے آسان تر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔